تھا. تو پھر اس نے کہا اچھا موسیٰ میری دولت پہ قبضہ کرنے کا خوبصورت بہانہ نکالا کہ مجھے پھنسا رہے ہو تاکہ میری دولت پہ قبضہ کر لو. حضرت موسیٰ نے فرمایا رکو، اس کی دولت کی ساری تجوریاں اس کے سر پہ رکھ دی جائیں اور یہ دھسے گا تو اپنی دولت کے ساتھ دھسے گا. اللہ اکبر. وہ دھستا رہا دھستا رہا دھستا رہا. روایتوں میں آتا ہے جس دن سے جناب موسیٰ نے کہا تھا دھستا رہے گا وہ دھس رہا تھا، لیکن جس دن میرے نبی کی آمد ہوئی اللہ نے فرمایا اب قارون کو دھسایا نہ جائے گا کیونکہ محبوب کے قدم زمین پر لگ چکے ہیں. اللہ اکبر. یہاں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، قارون دشمن رسول ہے. اللہ اکبر. ابو لہب کا بھی تو کوئی رشتہ تھا، اللہ اللہ، لیکن قربان قارون کا کوئی رشتہ نہیں. نہ زمانہ وہ ہے، نہ عصر وہ ہے، نہ دور وہ ہے، نہ تعلق وہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بس محبوب کی ولادت کیا ہوئی، قدم زمین میں کیا لگے. قارون کے لیے کہا گیا کتنا دھسنا تھا دھس گیا، اب آج کے بعد نہیں دھسے گا. حیرت کی بات ہے ولادت رسول کا فائدہ قارون جیسوں کو بھی نصیب ہو جاتا ہے تو عاشقان مصطفیٰ کو کیوں نصیب. اللہ کی شان ہی نرالی ہے. لیکن میرا عنوان وہ نہیں، توجہ کرے. فرعون دشمن نبی، نبی کا دشمن. قارون نبی کا دشمن، اتنا بڑا دشمن جس نے زنا کا الزام لگایا. اس کے بعد اللہ اکبر حامان یہ بھی نبی کا دشمن. شداد یہ بھی نبی کا دشمن جس نے زمین پہ جنت بنائی. اور ابی بن خلف کا اگر تعارف آپ نہیں جانتے، جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ سن لیں. اللہ کے رسول رحمت للعالمین نے اپنی زندگی میں کسی کو قتل نہیں کیا، ظاہری زندگی میں کسی کو قتل نہیں کیا. آقا نے کسی کو قتل نہیں کیا، ایک بندے کو حضور نے قتل کیا. اللہ کے رسول نے ایک بندے کو قتل کیا، ایک شخص کو قتل کیا، اور جس کو قتل کیا اس کا نام ہے ابی بن خلف. اور یہ حدیث میں آیا ہے زمانے کا بدترین انسان وہ ہے یا جو نبی کو قتل کرے یا نبی اس کو قتل کرے. آپ مجھے بتائیں وہ رحمت للعالمین دندات شہید کرنے والوں کو دعا دیتے، زمین پہ دھکیل دینے والوں کو اور گھٹنوں کو پھوڑ دینے والوں کو دعا دیتے، پنڈلیوں پہ پتھر مارنے والوں کو دعا دیتے. حضور نے جس کو قتل کیا ہوگا، اب قتل بھی شان رحمت للعالمین سے ہی کیا. حضور نے کوئی اس کو تلوار نہیں اٹھائی، اس کے ٹکڑے نہیں کیے، گردن نہیں کاٹی. کیا کیا؟ اپنا نیزہ لیا اور نیزہ لے کے اس کو صرف چبا دیا. تو پورے میدان میں وہ جب وہ تھرکتا پھرتا تھا، تڑپتا تھا. ابو جہل نے کہا تو عورتوں سے زیادہ کمزور ہے، بہت زیادہ بہادری کی باتیں کرتا تھا، آج تو تڑپ رہا ہے. اس نے کہا ابو جہل تو کہتے صرف نیزہ چبایا ہے، واللہ اگر وہ مجھ پر پھونک بھی دیتے تو بھی میں قتل ہو جاؤں. حضور علیہ السلام نے جس کو قتل کیا وہ ابی بن خلف ہے. اب میری قوم کے جوانوں، عشق مصطفیٰ کے دعوے داروں، کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرنے والوں، اللہ کے رسول کی کا فرمان جس پر تمام مکاتب فکر کے لوگوں کا اتفاق کہ بے نمازی فرعون کے ساتھ قیامت میں اٹھے گا، حامان کے ساتھ اٹھے گا، قارون کے ساتھ اٹھے گا، شداد کے ساتھ اٹھے گا ابی بن خلف. یعنی 5 کے 5 نبی کے دشمن. اب امام المتکلمین بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں قیامت کے دن بے نمازی دشمنان رسول، گستاخان رسول کے ساتھ اٹھے گا. اس سے پتا چلا کہ اشارت النص کے حوالے سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ گویا جو نماز نہیں پڑھتا اس کا شمار نبی کے دشمنوں میں کیا جاتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا اس کا شمار نبی کے دشمنوں میں کیا جاتا ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو فرعون کے ساتھ اٹھے گا اس کی جنت کیسی، جو حامان کے ساتھ اٹھے گا اس کی جنت کیسی. مسلمانوں تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تم گیم کے لیے اتنا وقت نکال لیتے ہو، فلموں کے لیے اتنا وقت نکال لیتے ہو، بتاؤ تو صحیح دوستوں کے ساتھ بیٹھتے تو اتنا وقت نکال لیتے ہو. میرے بھائی کیوں 10 منٹ کا ٹائم نماز کے لیے نہیں ملتا؟ کیوں نمازیں ٹاٹ کرتے ہو؟ خدا کے لیے آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، وہ میرے ذمے سے باہر ہو گیا ہے، وہ میرے ذمے سے خارج ہو گیا ہے. برادری سے خارج ہونے کا اتنا خیال
اللہ نے اپنے ذمے سے خارج کیا ان کو جو نماز نہیں پڑھتے. بڑی معذرت کے ساتھ آج لوگ یہ کہتے ہیں مولانا اتنا نہ ڈراؤ, نماز کوئی ضروری ہے, اللہ غفار ہے, کریم ہے, ستار ہے, وہ تو یوں بھی جنت دے دے گا. میں کہتا ہوں میں نماز تیری وجہ سے نہیں سمجھتا, میں تو نماز کربلا کی وجہ سے سمجھتا ہوں. اگر نماز اتنی اہم نہ ہوتی تو امام حسین اخیر میں سجدہ نہ کرتے. امام علی مقام سجدہ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ کو بتاؤں بڑی معذرت کے ساتھ تعویذ والے لوگ مجھ سے ناراض نہ ہو, میں تعویذ کا مخالف نہیں. میرے دادا مرشد کی تو پوری زندگی تعویذ ہی دینے میں گزری ہے. لیکن ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں, آپ کون نہیں جانتے, آپ بریلی شریف کے قریب رہتے ہو, سیدی مفتی اعظم تعویذ کے ذریعے سے سارے معاملات کرتے ہیں. ہم تعویذ کے مخالف نہیں ہے, لیکن ایک بات کہتا ہوں, لوگ بے چینی کا علاج تعویذات سے کرنا چاہتے ہیں. آپ سے پوچھتا ہوں, یاد رکھنا نماز نہیں پڑھو گے کوئی تعویذ تمہیں کام نہیں آئے گا, تمہاری مصیبتیں بڑھتی جائے گی. اگر کوئی کہتا ہے تعویذات مصیبتوں کا حل ہے, واللہ ہرگز نہیں. سحر جادو کا مقابلہ تعویذات سے ہو سکتا ہے, اللہ کا عذاب تعویذات سے نہیں ٹالا جا سکتا. آپ جانتے ہیں جو ہر بے قرار دل کا قرار, جو ہر بے چین دل کا چین, کون ہے ہر بے قرار دل کا قرار, کون ہے ہر بے چین دل کا چین؟ میرے امام کہتے ہیں ان کے مثال کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, اللہ اکبر, میرے آقا یاد آئے کہ انسان کم بھول جاتا ہے, لیکن جب رسول اللہ بے چین ہوتے تھے, جب میرے آقا بے چین بے قرار ہوتے تھے, وہ رسول جو ہر بے چین دل کا چین ہے, ہر بے قرار دل کا قرار ہے, جب وہ بے چین ہوتے تو کیا کرتے تھے؟ میرے آقا فرماتے تھے ارحنا یا بلال, اے بلال میری بے چینی کو دور کر, اے بلال میری بے قراری کو دور کر, اے بلال مجھے راحت پہنچا. بلال کہتے کیسے؟ آقا فرماتے بالصلاۃ, اذان پڑھ, ہم نماز پڑھیں گے اور اپنے دل کو سکون عطا کریں گے. وہ ہمارے رسول نماز میں اپنے آپ کا سکون تلاش فرما رہے, حالانکہ وہ تو ہر بے چین دل کا چین ہے, وہ تو عرش کی بے چینیوں کا بھی چین ہے, لیکن نماز کی اہمیت تو آپ سمجھے نا. اللہ اکبر. اور سن لو, صحابہ کرام فرماتے ہیں رسول اللہ کے دور میں مسلمان اور غیر مسلم میں فرق کرنے کے لیے ایک ضابطہ تھا. جو نماز پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان سمجھتے تھے, جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اس کو کافر سمجھتے تھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. خود فتاوی رسویہ شریف اٹھا کے دیکھیں, کئی صحابہ کا نام لکھا ہے جن کا فتویٰ ہے کہ بے نمازی کافر ہے. حالانکہ حنفی ہونے کی وجہ سے ڈائریکٹ بے نمازی کو کافر نہیں کہتے, امام کی تعلیم کے ساتھ ہم ہیں. لیکن ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں, اگر قیامت کے دن اصحاب کے فتوے کے مطابق فیصلہ ہوا تو ہوگا کیا؟ آپ مجھے بتائیں. آپ چشتی تو بن گئے, نقشبندی تو بن گئے, سہروردی تو بن گئے, رضوی تو بن گئے, اشرفی تو بن گئے, برکاتی تو بن گئے, مداری تو بن گئے, آپ سب بنے. آپ سچے مسلمان کس دن بن رہے ہو؟ سبحان اللہ. آپ سچے مسلمان کس دن بن رہے ہو؟ ٹوپیوں کے کلر تمہیں سلسلوں سے وابستہ کر سکتے تمہارے اپنے قوم میں, لیکن خدا کی عدالت میں مسجدوں کو آباد کیے بغیر اپنا سچا مسلمان ہونا ثابت نہیں کر سکتے. اور یہاں چاہے جتنے بہانے بنا لو, چاہے جتنے بہانے کر لو, اللہ کے یہاں کوئی بہانہ نہیں چلے گا. مسلمانوں کیا ہو گیا, اللہ کی عبادت کے لیے نہیں, اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں. تو بات کو لمبی نہ کرتے ہوئے عرض یہ کر رہا تھا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, ہو کیا گیا اس قوم کو, ہائے ہائے جس کی راتیں رکوع اور سجود پہ